امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے صحت نشان ہے۔ بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ پیارے بھائیو، الحمدللہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالڈ کہتا ہے، میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کے طرز پر روزے رکھنا شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے میں ورم تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہونے لگی۔ میں روزہ رکھتا رہا یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ ہالینڈ کا ایک پادری ایلف گال کہتا ہے کہ میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے، نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا اور معدے کے مریضوں کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ کا بیان ہے، روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی اور انہوں نے کراچی، لاہور، فیصل آباد کا انتخاب کیا۔ سروے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی کہ چونکہ مسلمان نماز پڑھتے اور رمضان المبارک میں اس کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ناک، کان اور گلے کے امراض بھی کم واقع ہوتے ہیں۔ مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہٰذا معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیو، فی نفس ہی روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ سحری و افطار میں بے احتیاطوں اور بد پرہیزیوں کے سبب نیز دونوں وقت خوب مرغن یعنی تیل، گھی والی تلی ہوئی غذاؤں کے استعمال اور رات بھر وقتاً فوقتاً کھاتے پیتے رہنے سے روزہ دار بیمار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سحری اور افطار کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رات کے دوران پیٹ میں غذا کا اتنا زیادہ بھی ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ دن بھر ڈھکاریں آتی رہیں اور روزے میں بھوک پیاس کا احساس نہ رہے۔ اگر بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہا تو پھر روزے کا لطف ہی کیا ہے؟ دیکھا جائے تو ایک طرح سے روزے کا مزہ ہی اس میں ہے کہ سخت گرمی ہو، شدت پیاس سے لب سوکھ رہے ہوں اور بھوک سے خوب نڈھال ہو چکے ہوں۔ ایسے میں کاش مدینہ منورہ کی میٹھی میٹھی گرمی اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی یاد تازہ ہو، اور اے کاش کربلا کے تپتے ہوئے صحرا، گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے نو شگفتہ پھولوں، 3 دن کی بھوک پیاس تڑپتے ہوئے پلکتے ہوئے حقیقی مدنی منوں اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوکے پیاسے مظلوم شہزادوں کی یاد تڑپانے لگے۔ اور جس وقت بھوک پیاس کچھ زیادہ ہی ستائے، اس وقت تسلیم و رضا کے پیکر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر بندھے ہوئے بامقدر پتھر بھی یاد آ جائیں تو کیا کہنے۔ پیارے بھائیو، واقعی روزہ تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آقا اور سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین یادوں میں گم ہو جائیں۔